سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. اور جب تم طلاق دو عورتوں کو پھر پہنچے وہ اپنی عدت کو یعنی عدت پوری کر لے تو رکھ لو ان کو موافق دستور کے، یا تو واپس رجوع کر لو اور اپنی بیوی بنا کر پھر سے رکھنا ہے رکھ لو، یا چھوڑ دو ان کو بھلے طریقے پر روانہ کر دو، وہ جانے اس کا کام جانے. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا. اور نہ روکے رکھو ان کو ستانے کے لیے. جس بیوی کو طلاق دی ہے اس کو واپس روکنا پھر ستانا ایسا مت کرو. ستانے کے لیے نہ روکو تاکہ ان پر زیادتی کرو، یہ اچھا نہیں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. اور جس شوہر نے اپنی بیوی کو ستایا اور ستانے کے لیے تکلیف دینے کے لیے روکا، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، تو اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا. وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا. اور مت ٹھہراؤ اللہ کے احکام کو ہنسی مذاق مت بناؤ. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اور یاد کرو اللہ کا احسان جو تم پر ہے اور اس کو جو اتاری تم پر کتاب اور علم کی باتیں، وہ سب یاد کرو. اللہ تعالی تم کو نصیحت کرتا ہے اس کتاب کے ذریعے، اور تم اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والے ہیں. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ. اور جب طلاق دی تم نے عورتوں کو پھر پورا کر چکی اپنی عدت کو، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تو اب نہ روکو ان کو، أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، اس سے کہ نکاح کر لے اپنے پہلے ہی شوہروں سے. اس سے مت روکو اگر پھر سے وہ کرنا چاہیں. اذا تراضوا بالمعروف، شوہر اور اب یہ طلاق والی عدت کے بعد یا عدت کے اندر اگر یہ آپس میں راضی ہو جائیں، بھلے طریقے پر ابھی رہیں گے، چلو نکاح کر لیتے ہیں پھر سے، تو تم ان کو مت روکو کہ نہیں اب تو بالکل پہلے والے سے نکاح نہیں کر سکتے. ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. یہ نصیحت اس کو کی جاتی ہے جو کہ تم میں سے ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور قیامت کے دن پر. ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ. اس میں تمہارے واسطے بڑی ستھرائی اور بہت پاکیزگی ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. پہلے سے طلاق کی بحث چلی آ رہی ہے. طلاق مرتان، اس سے پہلے کی تفسیر میں بتایا گیا تھا طلاق دو ہی دینا چاہیے، ایک یا دو کے بعد طلاق نہیں، چھوڑ دو. اس کا بھی وہی اللہ ہے جو تمہارا اللہ ہے، لہذا تم تمہاری فکر کرو، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو. اگر تیسری طلاق دے دی تم نے بہت غصے کے اظہار ہے، تو پھر تمہاری غیرت کو اللہ کی طرف سے چیلنج ہے، اور تم اس کو راضی ہو کر بھی نکاح کروا کر بھی اس کو اپنی بیوی نہیں بنا سکتے جب تک کہ ایک شرط پوری نہ ہو جائے. وہ میں نے بتا دیا تھا کہ اس کی صحیح صورت یہ ہے کہ اتفاقاً وہ کسی سے نکاح کر لے اور پھر اس کے ساتھ اور پھر وہ یا تو مر جائے یا وہ طلاق دے دے بائی چانس، تو اب ہم مولانا کر سکتے ہیں نکاح پہلے والا شوہر اور وہ، کہ ہاں چونکہ شرط پوری ہو گئی ہے اس واسطے تم نکاح کر سکتے. لیکن بائی پلان لعنت ہے کرنے والے پر، کروانے والی پر، سب پر. بائی پلان تو دوسرے سے نکاح کر لینا، پھر اس کے ساتھ سو جانا، پھر جلدی سے طلاق لے لینا، پھر عدت گزار لینا، پھر واپس آ جانا، پھر میں پھر سے نکاح کر لوں گا. جو ایسا کرتی ہے یا کرتا ہے یا جو اس میں مدد کرتا ہے، حدیث کے مطابق سب پر لعنت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ حلالہ نہیں ہے بلکہ یہ حرامہ ہے، یہ ایک ڈرامہ ہے اور اسلام کو بدنام کرنے کی صورت ہے.
اللہ تعالیٰ نے تو عورت پہ رحم کیا کہ اس نے بہت نفرت کا اظہار کیا. ایک سے کام چلتا تھا 2 دیا, 2 سے کام چلتا تھا 3 دیا, اب دوبارہ اس کے پاس جا ہی مت, تو اپنا نیا جہان بسا لے. اسلام تو یہ کہتا ہے, اسلام تھوڑی کہتا ہے ایسے یہ سب کر کے واپس آ. تو یہ بحث چل رہی تھی. اب یہاں پر پہنچے ہیں کہ اب طلاق ہو گئی, طلاق ہونے کے بعد کھیل شروع ہوتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ مرنا, کسی نے کہہ دیا کہ اگر مجھ پر زیادتی ہو گئی, قرآن کے بارے میں نے جو کچھ آیتیں کہا ہے تو ہم بڑے بہادر ہیں, ہم خودکشی کر لیں گے. ارے خودکشی کرنا یہ مسئلے کا حل ہے. کہا سے مسائل اور مصیبتیں ختم نہیں ہوتی, شروعات ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ اس لیے ہمارے یہاں خودکشی حرام ہے, ہمارے یہاں خودکشی حرام ہے. تو بحث یہ ہے کہ جب تم عورتوں کو طلاق دے دو, اب وہ اپنی عدت پوری کریں. اب ان 2 راستے ہیں, 2 اختیار دیا ہے. اور وہ کیا اختیار دیا ہے کہ یا تو اب دوبارہ اس کو پھر پچھتاؤ اور اپنی بیوی بنا کر رکھنے پر راضی ہو جاؤ. مسائل ہے اس کی. ایک طلاق دی تھی تو میں نے بتایا تھا آپ کو, میں نے طلاق واپس لے لی, ہو گئی تمہاری بیوی. بوس و کنار کر لیا, پیار کر لیا, ہو گئی تمہاری بیوی, وہ چاہے راضی نہ ہو. اور اگر گھٹ طلاق ہو گئی, عدت پوری ہو گئی, تو پھر کیا کہ پھر دونوں راضی ہیں نکاح کرنے کے لیے. نیا مہر, 2 گواہ, قاضی صاحب کا خطبہ, ایک کمرے کے اندر نکاح ہو گیا, پھر اپنی بیوی بنا کے رکھ لو. لیکن یہ جو دوبارہ رکھنا ہوگا تمہارا اپنی بیوی بنا کر, یہ انتقام لینے کے لیے نہ ہو, تکلیف پہنچانے کے لیے نہ ہو, بلکہ اس میں پہلے کی زندگی, پہلے کی اپنے گناہوں پر پچھتا کر اس کو نبھانے کی نیت ہو. دونوں میں بالمعروف کا لفظ بڑھایا اللہ تعالیٰ. اور یہ نہیں کرنا ہے تو پھر بہت اچھی بات ہے, پہلے بھی تم اکیلے تھے, وہ اکیلی تھی, رب تمہارا بھلا ہوگا تو اس کا کیوں برا ہوگا, اللہ دیکھ لے گا. پیار محبت کے ساتھ رخصت کرو. باہر کی دنیا میں بہت سے لوگ اس پر بہت اچھا عمل کرتے ہیں. کیا ہے بھائی, آج ایک فنکشن ہے, کیا ہے کہ 40-50 لوگوں کو بلایا گیا ہے, وہ فلانے کی آپس میں جو ہے ان کی جدائی ہے اور طلاق ہونے والا ہے. کھا پی کے, مست کھلا کے, دعوت کر کے دونوں رخصت ہوتے ہیں. تو شریفوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ جب لین دین کرتے ہیں, معاملہ کرتے ہیں تو بھی ہنس کھیل کے, اور شریفوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ جدا بھی ہوتے ہیں تو ہنس کھیل کے, ستا کے نہیں. ہمارے جیسا نہیں, تیرے کو تو ستاؤں گا, تیرے کو تو دکھاؤں گا, اور تیرے کو کوٹ بتاؤں گا اور کچہری بتاؤں گا. بالمعروف پیار محبت کے ساتھ میں جدا ہو جاؤ. وہ اس کے راستے پر, تم تمہارے راستے پر. کوئی کسی کا اللہ نہیں, نہ وہ تم کو سبق سکھائے نہ تم اس کو سبق سکھاؤ. آج کی آیت میں یہ بتایا گیا کہ پیار محبت سے اس کو آزاد کر دو, تکلیف دینے کی نیت نہ ہو. اور اگر تم رجوع بھی کر رہے ہو, واپس لے رہے ہو اپنی بیوی کو, چاہے عدت کے اندر یا ڈبل نکاح پڑھا کر, تو 2 گواہ رکھ لو. واشہدوا ذوی عدل منکم, عدل والے, انصاف والے 2 گواہ طے کر دو. کیوں کہ اس سے مفاسد کا بگاڑ ہو جائے گا. بگاڑ کیا کیا ہو سکتا ہے؟ واپس کرنے کا طریقہ کیا کہ 2 گواہ. کیوں؟ عورت پر کوئی الزام لگائے پھر سے, وہ بھی تو بری نیت سے آتی ہے. آج کل دونوں طرف نیت بگڑی ہوئی, وہ اس کو سبق سکھانا چاہتی ہے, یہ اس کو سبق. اور اسلام یہ کہتا ہے خود سبق سیکھ لو. ہر ایک سے یہ پوچھا جائے گا قبر میں, من ربک کا, ما دینک کا, من نبیک کا, تمہارا رب کون ہے یہ بتاؤ. کتنا پہچانا اپنے رب کو, کتنا ڈرے اللہ سے. ما دینک کا, تمہارا دین کیا ہے یہ بتاؤ. عورت ہو یا مرد ہو, اپنے دین پر کتنا چلے, کتنا معلوم تھا. اور تمہارے نبی کون ہے. اور ہماری زندگی گزر رہی ہے, میں اس کو سبق سکھاؤں گی, اس کو ایسا کروں گی, اس کو یہ بتاؤں گی, وہ بولتا میں اس کو سبق سکھاؤں گا. ہم اس میں لگے ہوئے ہیں. سوال ہونے والا ہے ہمارے بارے میں کہ تم اپنا حساب دو. ہم ساری دنیا کو حساب سکھانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. یہ بالکل غلط ہے. تو عورت بھی گڑبڑ کر سکتی ہے, اسی لیے 2 گواہ رہیں گے کہ بھائی یہ طے ہو گیا ہے ہمارا, تو عورت کی زیادتی سے اللہ ہماری حفاظت کرے گا. مرد بھی گڑبڑ کر سکتا ہے پھر بھی کہ میں نے تو عدت ختم ہونے سے پہلے ہی اس کے ساتھ رجوع کر لیا تھا. تو بھائی رجوع کیا تو گواہ کا ہے تمہارے پاس, اس لیے 2 گواہ بنا لو.
اب اگر یہ کہے گا کہ نہیں بھائی ابھی ہے تو تیرے گھر پر میں میرے گھر پر اپنے اپنے رستے چلے جاؤ، تو رخصت کے وقت مطلقہ کو جوڑا دینا، یہ ہمارے اسلام میں ہے کہ طلاق ہو گئی تیرے ہی گھر میں رہے گی، تیرا ہی کھائے گی، تیری ہی چھت کے نیچے رہے گی عدت پوری ہونے تک، اور پھر اس کے بعد میں اب جب رخصت کرنا ہے اگر مہر نہیں دیا ہے تو مہر دے دے پورا اس کا، اور مہر بھی دے دیا ہے لیکن رخصت کرنا ہے، اگر ملاقات نہیں ہوئی نکاح کے بعد بھی فوراً طلاق ہوتی ہے تو وہاں مہر نہیں ہے، نکاح کے بعد فوراً اگر طلاق ہو گئی تو پھر کیا ہے، پھر بھی کچھ پیسہ دے کر، کچھ انعام تحفہ دے کر، یا کم سے کم ایک جوڑا کپڑا دے کر رخصت کر، یہ ہے اسلام، ایک جوڑا کپڑا دے کر رخصت کرو۔ تو جو حقوق واجبہ ہے جیسے میں نے کہا مہر ہے، نان ہے، نفقہ ہے، وہ تو دینا ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ پیار محبت سے ہدیہ تحفہ یا جوڑا دے کر رخصت کرو، کوئی کسی کی برائی نہ کرے۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم کہ جہاں جھگڑے ہو سکتے تھے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے پیار سے رخصت کرنے کا حکم دیا، اور اگر کسی نے یہ سوچ کر روکا کہ نہیں روکو، یا کسی نے ستانے اور سڑانے کا ارادہ کیا، ہمارے یہاں یہ لفظ بہت چلتا ہے، میں تو تیرے کو سڑاؤں گا نہ نبھاؤں گا نہ چھوڑوں گا، اس کے بھی بہت سے راستے ہیں، علماء کی صحبت میں رہیں گے، ملیں گے تو پتہ چلے گا، کچھ ہونے سے پہلے بہن کا یا بیٹی کا نکاح کرنے سے پہلے علماء سے ملو، آپ کو واپسی کے راستے بتائیں گے کہ اگر یہ ستانا چاہے کر، اور نکاح کم اور طلاق بھی زیادہ ہو گئی ہے تو راستے بتائیں گے تم کو۔ تو اگر چھوڑ دینے کا ارادہ کیا یا رکھنے کا اور اس میں ظلم کا ارادہ کیا تو اللہ ہمارے فقط ظلم نفسہ، گھبراؤ مت، یہ بیوی پر ظلم نہیں کرے گا، جو بھی کرے گا اپنے آپ پر ظلم کرے گا۔ کیا کرے گا؟ ایسا کیوں کہا؟ اس لیے کہ ظالم ظلم کر کے بہت خوش ہوتا ہے، ظالم کو ظلم کرنے کے بعد دیکھا کیسا سبق سکھایا، کیسے ستایا، کیسے کیا، یہ جو بولتے ہیں، تو ظالم ظلم کر کے خوش ہوتا ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں یہ خوش ہونے کا مقام نہیں، تیری نظر انجام پر نہیں ہے۔ ایک اور کربلا ہے اس کربلا کے بعد، ایک اور اس کربلا، یہ آخری کربلا نہیں ہے، تیرے اوپر بھی کوئی ہے جو اس کا بھی مالک ہے، تیرا بھی مالک ہے، اور مالک یوم الدین ہے، انصاف کے دن کا مالک ہے۔ سارے جج گڑبڑ کر سکتے ہیں لیکن وہ احکم الحاکمین ججوں کا جج ہے، تو انجام وقت پر جس کی نظر نہیں ہوتی وہ ایسا کرتا ہے۔ اس میں یہ سبق سکھایا گیا نکاح اور طلاق کو کھیل نہ بنا، کیا نہ بنا؟ ہاں، حضوا، مذاق مت بناؤ، اللہ کی آیتوں کو، اللہ کے احکام کو مذاق مت بناؤ۔ ایسا کیوں کہا؟ بھائی میری بیوی ہے، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، تو تیری بیوی بنی کیسے؟ اللہ کے حکم سے۔ کس کے نام پر تو نے بیوی بنایا؟ یہ پاور کہاں سے آیا؟ تو اللہ کے دیے ہوئے پاور کا مذاق اڑاتا ہے، تو حضوا، مذاق مت بناؤ۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ پہلے کے زمانے میں غلام ہوتے تھے، میں نے تیرے کو آزاد کیا، اس کو بولتے ہیں عتاق، آزاد کرنا، جا۔ اب وہ جانے لگا، ارے میں تو مذاق کر رہا تھا، میں نے تیرے کو آزاد نہیں کیا، ایسے ہی میں نے تیرے کو طلاق دیا، اب وہ چلی گئی، میرے کو طلاق ہو گیا، ارے میں تو مذاق کر رہا تھا۔ تو یہ کھیل تھا اس زمانے میں، ایسا کرتے تھے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ طلاق دے دی تو ہو گئی، پڑ گئی، اور آزاد کر دیا غلام کو تو وہ آزاد ہو گیا۔ یہ مذاق چلنے والا نہیں، اور بائی چانس تم نے مذاق میں ایسا کیا، دیر از تھری، ہاں، دیر از تھری in jest where serious when they are in serious and they are serious when they are in jest۔ سلاسل، تین چیزیں ہیں
جدہن جدن و ہزلہن جدن، اس کا سیریس بھی سیریس ہے اور اس کا مذاق بھی سیریس ہے. کیا کیا؟ ایک تو غلام کو آزاد کرنا، مذاق میں بھی کیا، ہو گیا آزاد. میں نے تیرے سے بیٹھے بیٹھے دو گواہ ہے سامنے، میں نے تیرے سے خالد بہن سے کسی نے کہا میں نے تجھ سے نکاح کر لیا، اس نے کہا میں نے قبول کیا، ہو گیا نکاح. مذاق میں ہو گیا نکاح. بیٹھے بیٹھے اپنی بیوی سے مذاق میں کہہ دیا میں نے تیرے کو طلاق دے دیا، ہو گیا طلاق. اور دوسری روایت ہے، مظہری کی روایت میں ہے کہ وہ تین یہ نہیں ہے، اس کو ذرا سائڈ میں رکھو، غلام کو آزاد کرنا انٹاف اس کو الگ رکھو، سب نکاح سے ریلیٹڈ ہے. وہ تین چیزیں کیا ہے؟ ایک تو میں نے تجھ سے نکاح کیا، مذاق کیا، تجھ کو طلاق دیا، بول دیا مذاق میں، ہو گیا طلاق، سیریسلی ہو گیا. میں نے تیری طلاق واپس لے لی، مذاق میں بول دیا، سیریسلی ہو گئی واپس طلاق. تین چیزیں، نکاح، طلاق اور ریٹرن. عدت جس کو کہتے ہیں رجعت کہتے ہیں. یہ تین چیزیں کیا بتایا؟ یہ مذاق وذاق نہیں چلے گا، اتنا نازک رشتہ ہے یہ کہ تم نے مذاق میں بھی اگر کیا یہ تو یہ سیریس ہو جائے گا. اس لیے سوچ سمجھ کے مذاق کرنا نکاح، طلاق اور رجعت کے بارے میں. ایک سوال یہ ہے کہ پھر بہت سے مسلم ایکٹرز کے نکاح ہو جاتے ہیں یا ڈراموں کے اندر بھی نکاح ہو جاتے ہیں، اور بہت سی مسلم ایکٹریس کے بھی نکاح ہو جاتے ہیں، کئی فلموں میں ہو جاتے ہیں. تو وہاں کیا ہوگا کہ وہاں نکاح نہیں ہوگا. کیوں؟ مذاق الگ چیز ہے، سیریس الگ چیز ہے، ایکٹنگ الگ چیز ہے. پری پلان ایکٹنگ کرنا یہ ایک الگ چیز ہے. اس لیے ایکٹنگ یہ اس سے نکاح نہیں ہوگا، طلاق بھی نہیں ہوگا. لیکن مذاق میں اگر ہو جائے تو طلاق ہو جائے گا. یہ آیت نازل ہونے کے بعد پھر سب سیریس ہو گئے. تو اس بارے میں ہم کو بھی بہت زیادہ فکر کرنا چاہیے. ہم نے تو کھیل بنا لیا، گلی ڈنڈا سے سستا، تیرے کو طلاق دیا. ہمیں دینے کی نوبت آئے تو طلاق رجعی ہی دی جائے. طلاق رجعی اس کو کہتے ہیں جس میں ریٹرن کے چانسز ہو، واپسی. اگر یہ بول دیا میں نے تجھ کو طلاق بائن دی، یہ بائن کا لفظ جو ہے یہ گھٹ طلاق کے لیے، تو واپس ہو تو سکتے ہیں لیکن سامنے والی کی رضامندی اور تجدید نکاح کی ضرورت ہے. نکاح دوبارہ پڑھانا پڑے گا. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ میں طلاق مطلق ہے، اور المطلق یجری علی اطلاقہ کے مطابق طلاق رجعی ہی دینی چاہیے. اب آگے دوسری آیت تھی کہ جب تم نے عورتوں کو طلاق دے دیا، بیویوں کو، اور وہ اپنی عدت کو پہنچ گئی، تو اب ان کو نہ روکو اس بات سے کہ وہ اپنے پہلے ہی شوہروں سے نکاح کر لیں. اگر وہ دونوں آپس میں راضی ہو کر بھلے طریقے پر پھر سے زندگی گزار سکتے ہیں تو اس کی نصیحت کی جاتی ہے ایمان والوں کو، آخرت پر یقین والوں کو. یہ کیا ہے کہ اس کے اندر ایسا ہوتا ہے جب کوئی مرد طلاق دے دیتا ہے تو اس کے بارے میں نفرت خاندانوں میں پیدا ہو جاتی ہے. بھائیوں کو چڑھاتی ہے، لڑکی کے ماں باپ کو چڑھاتی ہے، قبیلے والوں کو چڑھاتی ہے. تو پہلے شوہر نے اگر پچھتا کے یوں کہہ دیا کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں تو اگر وہ تو خاندان والوں کو بھی راضی ہو جانا چاہیے، اس کو روکنا نہیں چاہیے. یا پھر پہلا شوہر یہ کوشش کرتا ہے کہ عدت پوری ہو، تیرا کہاں نکاح ہوتا میں دیکھتا ہوں، یہ بھی غلط ہے. تو بچا کیا اس کا؟ تو ہے کون اس کا؟ وہ ایک عام مسلمان عورت ہے، نہیں میری بیوی ہے. تو طلاق کا کی دیا تھا پھر تو نے؟ طلاق دے کر تو نے اپنا حق شوہری ختم کر دیا نا. اب کیا وہ اللہ کی بندی ہے؟ جیسے تو خود مختار ویسے وہ بھی خود مختار. اس لیے شوہر اگر کہیں نکاح ہونے سے روکتا ہے تو یہ بھی غلط ہے. اس کے گھر کے ذمہ دار لوگ اگر روکتے ہیں کہ پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح مت کر یا کہیں اور نکاح مت کر، کہ یہ کام دھندے کی طرح دوسرے کوئی کام دھندے ہے کہ نہیں، بولنے والے بولتے، ہاں سب مخالفت کرتے ہیں. آج تک نکاح کے علاوہ سب کچھ کر سکتے ہو، لیکن نکاح اگر مطلقہ یا بیوہ یا کوئی بیچارے جو شادی کے محتاج ہے، بیوی مر گئی کچھ ہو گیا، وہ کرنا چاہے تو سارا خاندان خصوصاً اولاد مخالف ہو جاتی ہے. یہ نکاح نہیں کرنا تو یہ غلط ہے.
ان کو مجبور مت کرو، رشتہ دار اگر مجبور کرتے ہیں نکاح نہیں کرنے دیتے، یہ غلط ہے۔ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ یا تو لالچ کی وجہ سے۔ کس وجہ سے؟ لالچ ہوتی ہے سب سے بڑی بری چیز، تو لالچ ہوتا ہے کچھ نہ کچھ، وہ لالچ کی وجہ سے یہ مطلقہ کو بیوہ کو نکاح سے روکتے ہیں، یا پھر عداوت کی وجہ سے دشمنیاں ہوتی ہیں، اس میں خاص طور سے پہلا شوہر اگر پھر سے نکاح کرنا چاہے تو دشمنی ہوتی ہے۔ ماقل ابن یسار رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، انہوں نے اپنی بہن کا نکاح کسی سے کرا دیا اور اس نے دے دیا طلاق۔ اس پر بہت غصہ ہو گئی، اب پچھتا کر آئے ہو کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں دوبارہ، کہا خدا کی قسم میں اپنی بہن کا دوبارہ اس سے نکاح نہیں ہونے دوں گا۔ ایسے ہی ایک جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ صحابی ہے، ان کی چچیری بہن کا بھی ایسا قصہ ہوا، دونوں باتیں پہنچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ لوگ اپنی بہن کے نکاح کو روک رہے ہیں۔ تب یہ آیت نازل ہوئی کہ جب عورتیں عدت گزار لیں تو پھر ان کو نکاح سے مت روکو، ان کو نکاح کر لینے دو، چاہے پہلے شوہر کے ساتھ ہو دوبارہ نکاح، چاہے کہیں اور ہو۔ اور یہ وہی کرے گا، یہ نصیحت وہ قبول کرے گا جس کا ایمان اللہ پر ہوگا۔ کس پر ہوگا؟ اللہ پر، اور آخرت کے دن پر ہو کہ مجھے حساب دینا ہے، آج میں کچھ بھی کر لوں گا۔ اس سے کیا نقصان ہوگا معلوم؟ اللہ تعالیٰ جو بتا رہی ہے تمہارے لیے پاکیزگی ہے، اس میں ستھرائی ہے اور بہت پاکیزگی ہے، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ یہ کیوں فرمایا؟ بھائی اگر تم نے نکاحوں سے عورتوں کو روکا، بھوک ہوتی ہے، جیسے منہ کی بھوک ہے ویسے ہی دو رانوں کے بیچ کے عضو کی بھی بھوک ہے، یہ اللہ نے پیدا کی ہے، مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی، کنواروں میں بھی اور شادی شدہ میں بھی، ہر ایک میں اللہ نے پیدا کی ہے۔ یہ جب بھوک لگے گی اگر وقت پر صحیح ایکشن ہوگا جائز تو ٹھیک ہے، ورنہ بھی ایکشن ہوگا۔ چوریاں کب ہوتی ہے؟ ڈکیتی کب پڑتی ہے؟ انسان کب بگڑتا ہے؟ بھوک اس کو پریشان کر دے۔ لاک ڈاؤن کے بعد یہ چیزیں بڑھ گئی، دھوکے بڑھ گئے اور اسی طریقے پر چوریاں بڑھ گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کو کھانے کو نہیں۔ ایسے ہی ایک عورت ہے، اگر تم نے نکاح وقت پر ہونے نہیں دیا تو معاشرہ گندا ہو جائے گا، پھر اس گناہ میں یہ ذمہ دار روکنے والے بھی شریک رہیں گے، تو اس میں پاکیزگی نہیں رہے گی۔ وہ ناپاک، ساتھ میں جو مرد ملوث ہوا وہ ناپاک، اولاد ناپاک، ان کو بھی گناہ ہوگا، روکنے والے جو گھر کے ذمہ دار ہیں وہ ناپاک، معاشرہ پورا ناپاک ہو جائے گا اگر وقت پر صحیح نکاح نہیں ہونے دیا تو۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بلا نکاح کے زبردستی ساتھ میں رہے، پھر کیا کرو گے آپ؟ پھر ناجائز حلالے کریں گے، زبردستی کی ایسی صورتیں ہوگی، پھر عدت میں نکاح کرنے لگ جائیں گے، نہ جانے کیا کیا ہوگا۔ تو جہاں روکنا ہے، حرام ہو رہا ہے، وہاں تو بولنے کا حق ہے گھر کے ذمہ داروں کو اور رشتہ داروں کو، لیکن جہاں پر وہ جائز کام کر رہی وہاں بولنے کا حق نہیں ہے۔ اس میں اشارہ کیا کہ یہ نصیحتیں کون قبول کرے گا؟ اسلام کا ایک مزاج ہے، یہ قانون بنا کر تھوپتا نہیں، یہ حرام وہ حرام۔ حکومتوں کا یہ حال ہے، جو چیز حرام کی اس کا ڈیمانڈ بڑھ گیا، اس کی اسمگلنگ بڑھ گئی، وہاں رشوتیں بڑھ گئی، کوئی رکتا نہیں گناہوں سے اور بڑھ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں قانون تھوپنا ہے، اس میں رحم نہیں ہے، اور اللہ جو قانون لاتے ہیں اور اسلام جو قانون بیان کرتا ہے اس میں شفقت ہے، اس میں تربیت ہے، اس میں اللہ پر ایمان ہے، اس میں مرنے کے بعد جواب دہی کا استحضار ہے دماغوں کے اندر کہ دیکھو تم کو ایک دن جواب دینا ہے، اس میں ہمدردیاں ہیں۔ جب ہمدردی کے ساتھ اور نصیحتوں کے ساتھ کہ اللہ فرما رہے ہیں میں جو بتا رہا ہوں تم کو یہ کیا ہے، اس میں تمہارے لیے پرائی شرک پر ایمان رکھتے ہو تم اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، آج روکنے والے کیوں روک رہے ہیں؟ نہیں تو اس سے نکاح مت کر، ان کو لگتا ہے ہم جو بول رہے ہیں وہ صحیح ہے، اور اگر یہ نکاح کر لے گی تو غلط ہوگا، بیٹا کچھ بول رہا ہے، بیٹی کچھ بول رہی ہے،
ماں باپ کچھ اور بول رہے ہیں، بہنیں کچھ اور بول رہی ہیں، سب کو اپنی آئیڈیا صحیح لگ رہی ہے، اور اللہ فرما رہے واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ خیر اور شر کو کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ اور دیکھنے میں آ رہا ہے کہ پہلا فیل ہوتا جا رہا ہے نکاح، اور دوسرا نکاح جو ہے وہ کامیاب ہوتا جا رہا ہے، ایسا بھی دیکھا گیا ہے چند مثالیں چھوڑ کر۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میں بہت سوچتا تھا کہ اللہ اتنا بنداس حکم کیوں دے رہا ہے؟ طلاق دو ہی ہے، دو کے بعد یا تو روک لو پیار سے یا چھوڑ دو۔ ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ بھائی رکے رکے رکے، چھوڑ دو کیوں بولتے ہیں؟ یہ چھوڑ دو جو ہے یہاں سے تربیت سٹارٹ ہوتی ہے۔ کیا سٹارٹ ہوتا ہے؟ سب آہستہ ملتا ہے نا گھر میں، مرد کو سب آہستہ ملتا ہے، کھانا تیار ہے، کپڑے دھو کے تیار ہے، استری ہے، بازار جا رہی ہے، لا رہی ہے۔ کئی لوگ تو بیچارے بیوی کی کمائی کھا کے کوتا ہے تو اس کا دماغ بھی بگڑ جاتا ہے، اور ادھر مرد بیچارے بہت سے ساری دنیا میں کما کر لا کر اپنی بیویوں کو کھلا رہے ہیں۔ کہاں تو لوگ کتنی عورتیں بھیک مانگ رہی ہیں، دو صبح اٹھ کے بھیک مانگے گی تو دوپہر کا کھانا ملے گا ان کو، ہزار کھڑکیوں کے بعد۔ اور یہاں ہمارے گھروں میں ہماری بیویاں ہیں، اور ہم ان کے لیے اور بچوں کے لیے لا لا کے، اپنی بچیوں کے لیے کما کے دنیا سے مقابلہ کر کے لا کے تھک کے دیتے ہیں۔ اللہ سے ڈرتے ہیں، سماج سے ڈرتے ہیں کہ نہیں ہم نے لایا ہے تو اس کو سنبھالنا ہماری ذمہ داری ہے، اس کو کپڑا ہے، لتا ہے، گھر ہے، راشن ہے، سب کچھ ہے، دوا دارو ہے، سب کچھ ہے، تو اس کو بھی مستی چڑھتی ہے۔ جو مشین ادھر ہے وہ مشین ادھر ہے، جو ادھر مرد کو لگی ہے وہ عورت کو بھی لگی، لہذا وہ بھی ناشکری کرتی ہے۔ اب جیسے ہی طلاق پڑی، پہلے ہرا تھا تو ادھر سے بھائی نے منہ پھیر لیا، ادھر سے ماں نے منہ پھیر لیا، ادھر سے باپ نے منہ پھیر لیا، ادھر سے رشتے دار بھی کترا کے نکلنے لگ گئے، کیونکہ معلوم ہو گیا اس کو طلاق دے دیا ہے، اس کے شوہر نے چھوڑ دیا ہے، سارا جہان بدل گیا۔ اب کرایہ دینا ہے، پہلے تو آرام سے شوہر دے دیتے تھے، اب اسکول کی بچے کی فیس بھرنا ہے۔ جب یہ چیزیں سامنے آنے لگتی ہے تو آہستہ آہستہ اصلی تربیت شروع ہو جاتی ہے، اور جب وہ دودھ کا ٹھاٹ اب وہ ہر طرح کمپرومائز کرنے پر تیار ہو جاتی ہے۔ اللہ نے مجھے یہ علم دیا کہ یہ بہت بڑی تربیت ہے، ایک طلاق دو طلاق دے دو، اس کے بعد میں نہیں سدھر رہی ہے یا یہ بھی نہیں سدھر رہا ہے، ٹھیک ہے تو تیرے راستے پہ، تو تیرے راستے پہ، اب تربیت شروع کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، انسان بنا دیتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ بیوی اپنے گھر میں رانی ہے، چاہے جھوپڑے میں ہو اور چاہے روکھی سوکھی کھائے، اور اپنے بھائی کے گھر میں طلاق والی عورت یا بیوہ عورت اپنے بھائی کے گھر میں، ماں باپ کے گھر میں، ننندوں کے گھر میں نوکرانی ہے، نوکرانی کی بھی عزت ہوتی ہے لیکن اس کی عزت نہیں ہوتی ہے، ہر نوالا کروا جاتا ہے، کھائے بھی نہیں۔ تو اللہ نے تربیت کا ایک نظام بنایا ہے۔ خیر، تو آگے ہے قانون سازی کا حکیمانہ۔ میں نے بتایا کہ اسلام جو ہے اللہ کا ڈر دلا کر قانون لاتا ہے تو اس پہ عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جی، طلاق کے بعد اب آگے دوسرا موضوع ہے، کیونکہ طلاق کا موضوع چل رہا ہے تو طلاق ہونے کے بعد میں نے کہا نا، موت علاج نہیں ہے، موت تو مصیبتوں کا آغاز ہے، ایسے ہی طلاق علاج نہیں ہے۔ طلاق سے مسئلہ ہے، اب بچے کو دودھ کون پلائے گا، بچے کی دیکھ ریکھ کون کرے گا، اس کا خرچہ کون اٹھائے گا، تیرے پاس رہے گا کہ میرے پاس رہے گا؟ تو یہ اگلی آیت ہے، والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف لا تکلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير۔ کیا ترجمہ ہے؟ اور بچے والی عورتیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو 2 برس پورے، بچے والی عورتیں اپنے بچے کو دودھ پلائیں گی 2 برس پورے،
جو کوئی چاہے کہ پوری کرے دودھ کی مدت تو 2 برس پلانا ہے. اور لڑکے والے یعنی باپ پر، لڑکے والا کون ہے؟ بچے والا کون ہے؟ باپ. باپ پر ہے کھانا اور کپڑا ان عورتوں کا موافق دستور کے. جو سسٹم ہے اس سسٹم کے مطابق کھانا اور کپڑا دودھ پلانے والیوں کا یعنی ماں کا کس کو دینا پڑے گا؟ ماں کو، باپ کو دینا پڑے گا. تکلیف نہیں دی جاتی کہ سر اس کی گنجائش کے موافق. ہاں کتنا دینا پڑے گا؟ مینٹیننس کتنا دینا پڑے گا کہ جو اس کی حیثیت ہے اس کے مطابق دیا جائے گا. لا تضار والدۃ بولدہا، نہ نقصان دیا جائے ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے، اور نہ اس کو جس کا وہ بچہ ہے باپ کو، نہ نقصان دیا جائے باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے. نہ ماں کو تکلیف دو نہ باپ کو تکلیف دو. اور وارثوں پر بھی یہی لازم ہے، بچے کی پرورش وارثوں پر یہی لازم ہے. پھر اگر ماں باپ چاہیں کہ دودھ چھڑا لیں یعنی 2 برس کے اندر اندر دودھ چھڑا لیں آپس کی رضامندی سے اور مشورے سے، تو ان پر کوئی گناہ نہیں. پورے 2 برس پلانا ضروری نہیں، 24 مہینے ضروری نہیں، پہلے بھی چھڑا سکتے ہیں. اور اگر تم چاہو کہ دودھ پلواؤ کسی دایا سے، یہ ماں دودھ نہیں پلائے گی، کسی سے دودھ پلوانا ہے اپنی اولاد کو، تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، پلا سکتے ہیں، پلوا سکتے ہیں. جبکہ اس کا محنتانہ اس کو دے دو، جو بھی طے ہو جائے اتنا 1000 روپے دینا پڑے گا. اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، دستور کے موافق. اور تم اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالی تمہارے عملوں کو دیکھنے والا ہے. طلاق کے ساتھ میں دودھ پلانے کا یہ بیان بھی شروع ہوا. اب اس میں طلاق کے بعد بچے کا جھگڑا، یہ لازمی ہم نہیں دیں گے، تمہارا رکھو، کبھی ایسا کبھی ویسا. تو اس کے احکام بیان کیے. نمبر 1 حکم یہ بیان کیا کہ دودھ پلانا ماں کے ذمے واجب ہے. اگر نہیں پلائے گی تو حرام کام کرے گی، گناہ گار ہوگی. یہ ذمہ داری کس کی دے دی؟ دودھ دیا اللہ نے. ارے بھائی پہلے کیوں دودھ نہیں ہوتا؟ جب بچہ پیٹ میں ٹھہرا، آج ٹھہرا تو 9 مہینے کے بعد بچہ آئے گا اور دودھ بننا اسی غذا سے آج سے شروع ہو جائے گا. یہ کمال. تو کس کا حق ہے؟ کس نے دیا دودھ؟ اللہ نے. کس کے لیے؟ وہ بچے کے لیے. تو بچے کا دودھ تیرے ذمے ہے. تمہارے آپس کے جھگڑے میں بچے کی موت کیوں؟ لہٰذا بچے کو دودھ پلانا اس ماں کے ذمے واجب ہے، اس کو دودھ پلانا پڑے گا. یہ ایک ذمہ داری عورت کی بتا دی. دوسری طرف 2 سال تک دودھ پلانا ہے. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پورے 30 مہینے یعنی 2.5 سال تک کے دودھ پلا سکتی ہے. ان کے پاس دلیلیں ہیں، حدیث سے ثابت ہے، لہذا 2.5 سال تک پلا سکتے ہیں. لیکن اس پر سب کا اتفاق ہے تمام علماء کا کہ 2.5 سال کے بعد تو بچے کو دودھ پلانا حرام ہے. یہ اتنی سی بات ہے، لیکن اس پر بہت سے مسائل نکلتے ہیں جس کا موقع یہاں نہیں ہے. اگر 25ویں مہینے میں کسی بچے کو کسی اور عورت نے دودھ پلا دیا تو وہ اس کی رضائی ماں بن جائے گی امام ابو حنیفہ کے مطابق، اور اس کی بیٹیوں سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا. ایسے کئی مسائل آئیں گے. تو یہ بتایا کہ دوسری بات کیا سمجھ میں آئی کہ مدت رضاع، دودھ پلانے کی مدت قرآن کے مطابق 24 مہینہ ہے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک حدیثوں کی روح سے 30 مہینہ ہے، 2.5 سال تک. اس کے بعد اس میں اللہ تعالیٰ بار بار یہ کہہ رہے ہیں مولود لہو. دیکھو انداز کیسا ہے کہ بچے کے دودھ پلانے کے بارے میں کہ کس کے ذمہ ہے نفقہ؟ جس کا بیٹا ہے، جس کے لیے بچہ جنا گیا ہے. کون؟ باپ. سمجھ میں؟ حالانکہ بیٹا یا بیٹی ماں باپ دونوں کے ہیں، لیکن اس کو برا نہ لگے کیا میرے پہ اس کی زبردستی برڈن ڈالے اور زبردستی اس کا خرچہ میرے اوپر ڈال دیے، دودھ پلانے کا میں دوں، یہ بچے کا میں دوں، یہ دوں وہ دوں. تو اس کو بہت پیار سے اللہ نے اس تعبیر کے ساتھ استعمال کیا اور بیان کیا کہ بچے والے کے لیے، بچے کا باپ جو ہے وہ بچے والا ہے. سمجھ میں آیا؟ تاکہ اس کو برا نہ لگے. اس کو بڑا عام کا اسلوب ہے. آگے کو ہے نفقہ شوہر کے ذمے ہے، دودھ پلانا بیوی کے ذمے واجب ہے، ماں کے ذمے واجب ہے.
لیکن اس بیوی کا خرچہ دینا، اس بیوی کا خرچہ دینا یہ شوہر کے ذمہ ہے۔ نکاح میں تب بھی پلائے گی اور عدت کے اندر ہے تب بھی پلائے گی بچے کو، لیکن عدت پوری ہو گئی، اب تو وہ بیوی نہیں رہی، اب کیا ہوگا؟ خرچہ کون دے گا؟ عدت کی تو وہ نفقہ دیتا تھا عدت کا، لیکن اب بیوی نہیں رہی، اب دودھ کا معاوضہ مطلقہ کو دینا ہے، اس کا خرچہ مت دے، لیکن تیرا بچہ ہے کہ وہ دودھ پلا رہی ہے، لہذا تجھے دودھ کا جو بھی 1000 روپیہ طے ہو جائے، 5000 روپیہ طے ہو جائے، دودھ پلانے کا خرچہ تجھے دینا پڑے گا۔ دودھ پلانا اس کے ذمے، دودھ کا خرچہ تیرے ذمے۔ اور باپ مجبور نہیں کر سکتا، تو اس کو بعد میں مجبور نہیں کر سکتا۔ اگر وہ کہے کہ نہیں اب تیرا بچہ ہے تو پلا، تو پھر اس میں دوسری عورت کو بھی رکھ کر وہ دودھ پلا سکتا ہے، اس کا خرچہ دینا پڑے گا۔ اسی طرح کہا کہ یہ ماں باپ کا مسئلہ ہو گیا، لیکن اگر ماں باپ نہیں رہے تو کون سنبھالے گا؟ جو اس بچہ اگر مر جائے یہ بچہ تو اس کے مال کے وارث کون بنیں گے؟ دادا۔ سمجھ میں؟ ماں باپ نہیں، اگر ماں تو ماں کو کتنا حصہ ملے گا؟ 1 حصہ، اور دادا کو کتنا ملے گا؟ 2۔ تو جتنا حصہ اس بچے سے مل سکتا ہے اتنا خرچہ اس کے پالنے کا ان وارثوں پر آئے گا۔ خالی دودھ پلانے کا مسئلہ نہیں، وعلی الوارث مثل ذلک کا مطلب یہ ہے ہر وارث پر بقدر میراث نفقہ بچے کا ہوگا۔ یہ آج کی ان آیتوں کا خلاصہ تھا۔ تو دوستو یہ بہت ہی اہم موضوع ہے، قرآن میں تو سب بیان کر دیا ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کو ہم سیکھیں اور اپنے معاشرے میں چلائیں اس کو۔ آج ہم کو تھوڑا معلوم پڑا، لیکن آج امت کو نہیں معلوم ہے، اور ظالم ہم ہیں، ہم نے اپنے گھر میں اپنی بیویوں کو بچوں کو نہیں سکھایا ہے، اور نہ سکھانے میں بہت سی بدنیتیاں بھی ہیں، وہی جو دوسروں میں ہیں، بھائی نالج مت دو ان کو، کیوں نہ دو؟ مت دو، یہ ہوشیار ہو گئے تو پھر ہم چودھری کہاں سے رہیں گے؟ یہ جتنے باطل مذاہب والے ہیں انہوں نے جو علم کو اپنے آپ کے سر سے پیدا ہوئے ہیں بھگوان کے، اور باقی جو پیر سے، بغل سے، ڈنڈ سے اور پیٹ سے اور پیر سے پیدا ہوئے ہیں۔ اچھا تو آپ کیوں سپیریئر ہے اور سب آپ کے محتاج ہیں؟ آپ کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی؟ ہم نے کتابیں پڑھی ہیں۔ اچھا وہی کتابیں میں تو وہ پیر سے جو پیدا ہونے والا ہے اور دلیل بلی تو سنی پڑھی ہے، نہیں وہ ایجوکیٹڈ ہو گیا، بس اتنا ہی، باقی وہ ہمارے برابری پر نہیں آ سکتا۔ اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ جاہل رکھو۔ جاہل رہنے سے کیا ہوگا کہ جاہل ہمیشہ غلامی کیا کرتا ہے، ہمارے غلام بنے رہے ہیں کہ پربھو کو راضی کرنا ہے، بھگوان کو راضی کرنا ہے، دکشنا ہم کو دو، ہماری سنتے ہیں ہم راضی کر لیں گے۔ وہ سلسلہ چلتے چلتے ہم لوگوں میں بھی آیا کہ عورتوں کو پڑھاؤ نہیں مت، بہت سے لوگ مجرم بنے اس میں، حالانکہ غلط ہے۔ دین اگر ہم نے اپنی بیویوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، بچیوں کو، اپنے بھائیوں کو، بیٹوں کو سکھا دیا تو دین میں سب سے پہلی چیز ہے ایمان۔ کیا ہے؟ ہاں اللہ تعالیٰ ہے اس وہ ہمارے آگے نہیں جائے۔ جتنا دیندار بنے یا جتنی دیندار رکھ وہ اتنی ہی خدا سے ڈرنے والی اور آخرت پر یقین رکھنے والی، اور آخرت میں اللہ کو مجھے جواب دینا ہے، یہ سوچنے والی بنے گی۔ اس لیے یہ قرآن ہمارے گھروں میں سکھانا چاہیے، خصوصاً سورہ نساء، عورتوں کی صورت۔ کون سی صورت؟ ہاں کم سے کم اتنا تو سورہ نساء بھی، اگر عورتوں کی صورت بھی عورتوں کو نہیں سکھائی تو ہم نے کیا کیا؟ اب یہ سب عورتوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ عورتوں کو معلوم ہوگی تو ماں اٹھتے بیٹھتے اپنے بچوں کو سکھائے گی کہ بیٹا طلاق بہت بری چیز ہے،
لیکن ہم نے چونکہ ان کو دین نہیں سکھایا، اس لیے کسی ماں نے اپنے بچے کو طلاق کے بارے میں نہیں بتایا، اب بیٹا بڑا ہو کر دھڑلے سے طلاق دے دیتا ہے، تو ہمارا بہت بڑا قصور ہے، ہم اس بارے میں بڑے مجرم ہیں۔ ہم کو قرآن پڑھ کر سیکھ کر اس کا مذاکرہ گھروں میں کرتے رہنا چاہیے، اور معاشرے سے یہ گندگیاں ختم ہو اس کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، فضل پر نصرت فرما، مدد فرما۔ اے اللہ نکاحوں کو رواج دے، طلاق کی نحوست سے امت کی حفاظت زندہ لے۔ اے اللہ بچوں کی زندگیاں بکھرنے سے بچائے، ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی